پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس کا 38واں دن۔ آج ہم اطلاقی تحریری سرگرمی اختصار خلاصہ نویسی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ اختصار: ایک طالب علم کو اپنی درسی کتاب کے سارے الفاظ تو یاد نہیں رہتے، البتہ سبق یا عبارت کا مفہوم وہ ضرور یاد رکھتا ہے اور لمبی چوڑی عبارت کی خاص باتوں کو ترتیب اور اچھے ڈھنگ سے بیان کرنے یا لکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا یہی فعل خلاصہ نگاری کہلاتا ہے۔ درج ذیل اقتباس کو غور سے پڑھیے۔ جس طرح ہمارے ملک پر انگریزوں کی حکومت تھی، اسی طرح جنوبی افریقہ بھی انگریزوں کا غلام تھا۔ جنوبی افریقہ کے 90% آبادی سیاہ فام قبائلی نسلوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کثیر آبادی پر 10% گورے انگریز حکومت کرتے تھے۔ وہ سیاہ فام آبادی پر ظلم و ستم کرتے اور ان کے ساتھ نسلی امتیاز برتتے تھے۔ سیاہ فاموں کو برابری کا درجہ حاصل نہیں تھا۔ اس نسلی امتیاز کے خلاف نیلسن منڈیلا نے آواز اٹھائی اور ساری عمر جنوبی افریقہ کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ نیلسن منڈیلا کا پورا نام نیلسن رولی لابیلا منڈیلا تھا۔ وہ 18 جولائی 1918 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے قانون کی پڑھائی کی اور جوہانسبرگ میں وکالت کرنے لگے۔ یہیں سے وہ جنوبی افریقہ کی آزادی کی تحریک میں شامل ہوئے۔ 1944 میں افریقن نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے اور اس کے یوتھ لیگ کی بنیاد ڈالی۔ انگریزی حکومت نے انہیں 27 برسوں کے طویل عرصے تک جیل میں قید رکھا۔ آخرکار ملک میں پھیل رہی بے چینی اور بین الاقوامی دباؤ کے تحت 1990 میں انہیں آزاد کر دیا گیا۔ 1994 میں جنوبی افریقہ میں عام انتخابات ہوئے تو نیلسن منڈیلا کی قیادت میں افریقن نیشنل کانگریس کو اکثریت حاصل ہوئی اور نیلسن منڈیلا ملک کے پہلے سیاہ فام صدر منتخب ہوئے۔ نیلسن منڈیلا کی جدوجہد اور قربانیوں کو عالمی سطح پر بے حد سراہا گیا۔ اطلاقی تحریری سرگرمی مندرجہ بالا اقتباس کا مطالعہ کرکے اپنی بیاض میں اس کا 1/3 خلاصہ لکھیے۔ تو دیکھیے، ہمارے ملک کی طرح جنوبی افریقہ بھی انگریزوں کا غلام تھا۔ اس ملک کی 90% سیاہ فام قبائلی نسلوں پر گورے انگریز حاکم تھے۔ اس نسلی امتیاز کے خلاف نیلسن منڈیلا نے آواز اٹھائی اور ساری عمر اس کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ وہ پیشے سے وکیل تھے۔ 1944 میں انہوں نے یوتھ لیگ کی بنیاد ڈالی۔ 27 برس جیل میں رہنے کے بعد انہیں 1990 میں آزاد کر دیا گیا۔ 1994 میں عام انتخابات میں ان کی قیادت میں افریقن نیشنل کانگریس کو بھاری اکثریت حاصل ہوئی اور ملک کے پہلے سیاہ فام صدر منتخب ہوئے۔ عالمی سطح پر ان کی قربانی اور جدوجہد کو بہت سراہا گیا۔ آؤ مشق کریں۔ ہندوستان کے کسی ایک مجاہد آزادی کے متعلق معلومات حاصل کرکے اپنی بیاض میں لکھیے۔ جماعت ہفتم کی درسی کتاب کا سبق نمبر 10 سے یہ مضمون لیا گیا ہے۔ مولانا محمود الحسن 1851 میں بریلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ذوالفقار علی بریلی ہی میں ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے۔ مولانا محمود الحسن نے مشہور مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی۔ انہیں اس مدرسے کے اولین طالب علم ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ اسی مدرسے میں 1875 سے انہوں نے 25 روپے ماہوار تنخواہ پر تدریس کا آغاز کیا اور بہت جلد صدر مدرس اور شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس زمانے میں انقلاب کی ہوائیں چل رہی تھیں۔ مولانا محمود الحسن نے اپنے طلباء اور ساتھیوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا اور انہیں وطن عزیز کی خاطر قربانیاں دینے پر آمادہ کیا۔ بچپن ہی سے مولانا یہ دیکھ رہے تھے کہ عوام اور ان کے ساتھ علماء کرام انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے آ رہے ہیں۔ طرابلس اور بلخان کے دل دہلا دینے والے واقعات نے ان کا آرام اور چین حرام کر دیا۔ وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر انقلاب کی راہ پر چل پڑے۔ مولانا محمود الحسن نے اپنی عملی زندگی کے آغاز ہی میں طے کر لیا تھا کہ ہم انگریزوں کو اپنے ملک سے نکال کر رہیں گے۔ اسی مقصد کے تحت وہ آخری دم تک جدوجہد کرتے رہے۔ انہوں نے برطانوی حکومت کا تختہ پلٹنے کی خاطر مسلح انقلاب کا منصوبہ بنایا۔ اس مہم میں ان کے ساتھ دینے کے لیے مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا محمد میاں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ مولانا محمود الحسن نے انگریزوں کے خلاف لڑائی کے لیے ایک پوری ٹیم تیار کر رکھی تھی۔ اس
تحریک میں شامل لوگوں کا یقین تھا کہ جنگ کی راہ اختیار کیے بغیر انگریزوں کو اس ملک سے باہر نکالنا ممکن نہیں، اس لیے جنگی سامان اور اسلحہ حاصل کرنا ضروری تھا۔ مولانا نے 1915 عیسوی میں حجاز کا سفر اختیار کیا۔ وہ حجاز سے بغداد اور بلوچستان ہوتے ہوئے سرحد کے آزاد قبائل تک پہنچنا چاہتے تھے کہ جنگ کے دوران انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ پہلے مصر اور پھر وہاں سے مالٹا لے جا کر وہ نظر بند کر دیے گئے، اسی لیے مولانا کو اسیر مالٹا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 3 برس اور 7 ماہ کی قید کے بعد 8 جون 1920 عیسوی کو ممبئی پہنچا کر انہیں رہا کر دیا گیا۔ اس موقع پر تمام قوموں کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور انہیں شیخ الہند کا لقب دیا گیا۔ رہائی کے بعد انہوں نے جامعہ اسلامیہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ مولانا محمود الحسن ریشمی رومال تحریک کے روح رواں تھے۔ اس تحریک نے چونکہ آزادی حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اسی لیے اس تحریک کے 100 سالہ جشن کے موقع پر حکومت نے مولانا محمود الحسن کی خدمات کے اعتراف میں ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا ہے۔ مولانا اپنے وطن کی آزادی کے لیے آخری دم تک جدوجہد کرتے رہے اور 30 نومبر 1920 عیسوی کو 70 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ آؤ تخیلاتی بنیں۔ کسی اخبار یا رسالے سے کوئی ایک پیراگراف کا مطالعہ کر کے اسے اپنے الفاظ میں لکھ کر اپنے معلم یا معلمہ یا والدین سے اصلاح کروائیے۔ تو یہ آپ نے خود کرنا ہے، ایک پیراگراف لکھیے اور اس کی اصلاح کروائیے۔